کربلا کی جب جنگ ختم ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزیدیوں نے نیزے پر لگایا، نیزے پر رکھا۔ اس کے بعد وہاں سے روانگی کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے جکڑ دیا، حضرت زینب کو زنجیروں سے باندھ کے ان تمام لوگوں کو، اور وہاں سے ان لوگوں نے جب روانگی کی تو ایک گاؤں پڑا۔ تو جیسے ہی یہ قافلہ اس گاؤں میں پہنچا تو وہاں ایک خاتون تھی، وہ دیکھ رہی تھی، فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور قافلے والوں کو روکا اور حضرت زینب کے پاس آئی کچھ کھانا اور پانی لے کے۔ وہ حضرت زینب کو جانتی نہیں تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا یہ قاعدہ تھا کہ جب بھی کوئی قیدی نکلتا تو وہ اس کو کھانا اور پانی دیا کرتی تھی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جو ادھر سے گزر رہا ہے، یہ نیزے پر جو سر ہے یہ امام حسین کا ہے، یہ اسے نہیں معلوم تھا، یہ اسے نہیں پتا تھا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کچھ کھانا اور پانی لائی اور کہا اس کو قبول کر لیجئے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بی بی آپ ہمارے لیے کھانا اور پانی لائی ہیں، حالانکہ یہاں اور کوئی کھانا اور پانی کو نہیں پوچھتا، کسی نے نہ پانی کو پوچھا ہے نہ کھانا کو پوچھا ہے، آپ اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا، اے خاتون، میں قیدیوں کو کھانا اور پانی اس لیے دیتی ہوں، میں اس لیے پوچھتی ہوں کیونکہ ایک زمانہ میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارا ہے، میں ان کی کنیزوں میں سے ہوں، میں ان کی کنیز رہی ہوں، تو میں جب ان کی کنیز تھی تو انہوں نے مجھے ایک درس دیا تھا، کہا تھا اے خاتون جب تمہارے دروازے سے کوئی قیدی نکلا کرے تو تم انہیں کھانا اور پانی پوچھ لینا، انہیں کھانا اور پانی دے دیا کرنا۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے فرمایا تھا، تو میں ان کے کہنے پر، ان کے فرمانے پر میں یہاں سے جو بھی قیدی نکلتے ہیں نا ان کو کھانا اور پانی دے دیا کرتی ہوں، اس سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، مجھے ثواب ملتا ہے، اور میں ان سے کچھ دعائیں کروا لیتی ہوں کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور آپ فرمانے لگیں کہ اے خاتون، آپ نے جب کھانا اور پانی لا کے دیا ہے تو اب مجھے بتاؤ کہ آپ کیا دعا کروانا چاہتی ہیں، ہم آپ کو دعا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ دعا قبول ہو جائے گی کیونکہ مسافر کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا، اے بی بی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی دعا کیجئے کہ میں اپنی مالکہ، اپنی آقا سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی، جب میں وہاں تھی تو وہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور زینب تھیں، وہ بھائی بہن تھے، میں نے اپنی گود میں ان کو کھلایا ہے، حسین کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ مجھے یہ تو معلوم چل گیا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین کی اور زینب کی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ اتنی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ جو حسین کو میں اپنی گود میں کھلاتی تھی نا، وہ بہت بڑے ہو گئے ہوں گے، بہت بڑے ہو گئے ہوں گے، مجھے پہچان میں بھی نہیں آئیں گے۔ زینب وہ بھی بہت بڑی ہو گئی ہوں گی۔ آپ دعا کریں کہ مرنے سے پہلے میں ایک بار زینب اور حسین کا دیدار کر لوں، بس ایک بار زینب اور حسین کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگی، بی بی تو جس حسین اور زینب سے ملنا چاہتی ہے وہ حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے اور یہ سامنے تیرے زینب کھڑی ہوئی ہے، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہوئی ہے۔ جب اتنا اس خاتون نے سنا تو چیخ مار کے روئی، دہاڑے مار کے رونے لگی اور کہنے لگی، یزیدیوں تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے کس کو شہید کیا ہے؟ تم نے کس پر یہ ظلم توڑے ہیں؟ تم نے کس کے ساتھ یہ دغا کی ہے؟ کیا تمہیں آخرت کی خبر نہیں ہے؟ کیا تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ لیکن ان پر تو شیطان سوار تھا، سب نشے کی حالت میں چور تھے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ سب پیسوں اور نشے کے لالچی تھے، ان پر کیا اثر پڑتا؟
وہ خاتون چیخ چیخ کے رونے لگی۔ واقعہ کربلا اتنا دردناک ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے، مختار بن ابی ثقفی ان لوگوں کو قتل کر رہا تھا۔ اسی دوران شمر کوفے سے روانہ ہوا، بھاگ نکلا۔ جیسے ہی شمر وہاں سے بھاگا تو مختار بن ثقفی کا ایک غلام اس کے پیچھے ہو لیا اور اس کو پکڑ کر قتل کرنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگا۔ کافی دور تک بھاگتا رہا لیکن شمر نے کافی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑایا اور مختار بن ابی ثقفی کا وہ غلام بھی اس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دوڑا، یہاں تک کہ قریب پہنچ گئے اور حملہ شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی اس نے حملہ کیا تو شمر بچ نکلا اور شمر نے بھی اس کے اوپر وار کیا تو اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ واپس مختار بن ابی ثقفی کے پاس آیا۔ مختار بن ابی ثقفی نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو اس کے پیچھے بھاگا ہے تو میں تجھے کبھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ مختار بن ابی ثقفی امام حسین کے قاتلوں کو اپنے طریقے سے سزا دے رہا تھا، اپنے طریقے سے ان کو پکڑ کر ایک ایک کو قتل کروا رہا تھا۔ شمر ادھر بچ نکلا اور جا کے ایک گاؤں میں جو دریا کے کنارے تھا وہاں ٹھہر گیا۔ کسانوں کا گاؤں تھا۔ ایک کسان کو اس نے مارا پیٹا، دھمکایا اور ایک خط لکھا۔ خط کو امیر مصعب بن زبیر کے نام لکھا اور کسان کے ہاتھوں سے روانہ کر دیا۔ کسان جب جا رہا تھا تو 15 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ابو عمرہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آیا ہوا تھا۔ جیسے یہ کسان اس گاؤں میں پہنچا، اس نے سارا واقعہ بتایا کہ شمر ہمارے گھر میں ہے جو یہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس نے ہمیں مارا پیٹا، دھمکایا اور یہ خط لے کر بھیجا۔ خط میں پورا پتہ لکھا ہوا تھا۔ ابو عمرہ نے وہ خط دیکھا اور اپنے جتنے سپاہی تھے سب کو کہا چلو اس گاؤں میں چلتے ہیں۔ ابو عمرہ وہاں سے تیز گھوڑوں کی رفتار میں دوڑتے ہوئے اور وہ اسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ ادھر شمر اس گاؤں میں 3 دن کے لیے رکا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ خط پہنچا دیا ہے، اس کا جواب آئے گا، پھر یہاں سے روانہ ہوں گے۔ لیکن رات میں جب یہ لیٹا ہوا تو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اس گاؤں میں ریچھ بھی بہت آتے تھے، تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ یہ سمجھ گیا کہ ریچھ ہے، لیکن اور تیزی کے ساتھ آواز آئی تو یہ اٹھا، یہ سمجھ گیا کہ لگ رہا ہے مختار کے سپاہی آ رہے ہیں۔ اس نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ دیا، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھا، وہ چادر اوڑھے اوڑھے یہ بھاگ گیا پیدل، اور پیدل بھاگ رہا تھا تو پیدل بھی بھاگ نہ سکا۔ ابو عمرہ نے اس کو تمام سپاہیوں کے ساتھ گھیر لیا اور گھیرا اور وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس کی لاش کو کتوں کو کھلا دیا۔ مختار بن ابی ثقفی نے کہا کہ میں حسین کے قاتلوں کو دنیا میں زندہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، جو بھی حسین کا قاتل ہے ایک ایک کا سر قلم کروا دوں گا، اور اگر ایسا میں نہ کروں تو مجھ پہ اللہ اور رسول کی لعنت ہو۔ اور کہا مجھے نام اور پتہ بتاؤ کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو امام حسین کے مقابلے میں کربلا گئے تھے۔ لوگوں نے بتانا شروع کر دیا کہ فلاں 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 گئے تھے۔ مختار نے ایک ایک کو مارنا شروع کیا، ایک ایک کا سر قلم کرنا شروع کر دیا اور سولی پر چڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن مختار نے کہا کہ میں کل ایک انسان کو مارنے والا ہوں۔ حسین بن اسود بیٹھا ہوا تھا مختار کے پاس۔ اس نے سوچا کہ لگ رہا کل عمر بن سعد مار دیا جائے گا۔ اس نے رات ہی میں اپنے بیٹے کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور بیٹے سے کہا عمر بن سعد سے یہ کہو جا کے کہ وہ اپنی حفاظت کرے اور کہیں چھپ جائے، ورنہ کل مختار اسے قتل کر ڈالے گا۔ اس کا بیٹا رات ہی میں روانہ ہوا، عمر بن سعد کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے ابا جان کہتے ہیں کہ چھپ جاؤ کہیں بھی، اپنے آپ کو چھپا لو، اپنے آپ کو بچا لو، حفاظت کر لو، نہ مختار تمہیں کل مار دے گا، تمہارا قتل کر دے گا۔ اس نے کہا مختار مجھے مار نہیں سکتا، اس لیے کہ مختار مجھ سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا۔ حسین بن اسود کا بیٹا کہہ کر واپس چلا آیا۔ صبح ہوئی، مختار نے اپنے غلام کو بھیجا عمر بن سعد کو بلانے کے لیے۔ اس نے آنے سے انکار کر دیا اور اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جب عمر بن سعد کا بیٹا آیا تو مختار بن ابی ثقفی نے کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا وہ اب رے کی حکومت کہاں ہے؟
جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا، اب کیوں دستبردار ہو کر بیٹھ گیا؟ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ جاؤ عمر بن سعد کا سر کاٹ کے لاؤ۔ مختار کے سامنے رکھا۔ مختار نے اس کے بیٹے سے کہا دیکھو پہچانتے ہو اسے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میرا باپ ہے، اور اس کے قتل کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اب میری زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ مختار نے اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے، اور کہا یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار بن عبید ثقفی نے اپنے کچھ چند سپاہیوں کے ساتھ ابو عمرہ کو بھیجا خولی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ خولی وہ مردود انسان ہے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جدا کیا تھا، سر کو الگ کیا تھا۔ ابو عمرہ کو مختار بن عبید ثقفی نے بھیجا تو جیسے ہی ابو عمرہ اپنی فوج کے ساتھ اس کے گھر، اس نے جان لیا کہ میری گرفتاری کے لیے فوج آ رہی ہے، تو وہ کوٹھری کے اندر چھپ گیا ایک کونے میں، اور بیوی سے کہا کہ جب وہ لوگ آ جائیں تو ان کو لا علمی کا اظہار کر دینا کہ یہاں پر خولی نہیں ہے۔ تو ابو عمرہ جیسے ہی اندر پائیوں کو تلاشی کا حکم دیا تو بیوی نے لا علمی کا تو اظہار کیا لیکن اشارہ کر کے بتا دیا کہ وہ کونے میں ہے، کیونکہ بیوی اسی دن سے اس سے ناراض تھی جس دن اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جدا کیا تھا۔ اس کی بیوی نے اشارہ کر دیا۔ ابو عمرہ اس کو گرفتار کرنے کے بعد مختار کوفے کے سفر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہ لوگ ادھر خولی کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، مختار ثقفی ادھر سے آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا بیچ راستے میں نے خولی کے گھر والوں کو بلا کے بیچ راستے میں اس کو قتل کروا دیا۔ قتل کروانے کے بعد پھر اس کے جسم میں آگ لگوا دی اور اس کو وہیں پر جلا دیا گیا۔ مختار ثقفی تب تک کھڑا رہا جب تک اس کے جسم کی راکھ نہ بن گئی۔